السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ 2 دن طبیعت نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے عمل درمیان میں نہیں دے سکا، سلسلہ منقطع رہا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لوگ انتظار بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج جو خاص عمل بتاؤں گا، اس کو رات سوتے وقت کیا جاتا ہے۔ سوتے وقت یعنی سونے سے قبل جو ہے، آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کا آگے میں طریقہ بتاتا ہوں کس طرح پڑھنی ہے۔ جب بستر پر لیٹ جائیں تو اس وقت اسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرے انسان کے سیدھا دل پر یہ اثر کرتا ہے۔ جس انسان کا نام سوچ کے اس عمل کو کیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ اثر کرتا ہے۔ اس کا تصور لا کر کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ جاری رکھتے ہیں، 7 دفعہ پورا کرتے ہیں، دوسرے انسان کے سیدھا دل پر ایک محبت کا جھٹکا لگتا ہے، جس سے دل قابو میں آ جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی اگر تعریف کی جائے، اس کی فضیلت بیان کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس میں اللہ کی جہاں وحدانیت بیان کی گئی ہے، وہاں جب اسے تعداد مقرر کے مطابق پڑھا جاتا ہے، کسی نیت سے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ کا براہ راست بڑا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اور وہ فضل اور کرم ایسا ہوتا ہے جس کا اثر جاری و ساری رہتا ہے۔ جب تک زندگی رہتی ہے یہ اثر ختم نہیں ہوتا۔ نیت اور یقین دونوں چیزیں اگر مضبوط ہوں، یقین کامل ہو، تو اس کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے۔ ناپاکی میں عورتیں نہیں کر سکتی، باوضو ہو کر کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے، یعنی جس کمرے میں سو رہے ہیں تنہائی ہو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر زیادہ لوگ ہیں پھر اس کے بعد بات چیت کسی سے نہ کریں۔ اس کے درمیان میں بھی بات چیت نہ کی جائے تو پھر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ فائدہ ہو، اثر ہو، تو کسی کو بتایا نہ جائے کہ فلاں عمل میں نے کیا ہے تو مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اثر جاتا رہتا ہے۔ دل ایک ایسا جسم کا حصہ ہے، اگر اس پہ انسان کا قابو آ جائے، اس پہ قابو کر لے، تو انسان پورے انسان کو اپنے قابو میں لے آتا ہے۔ محبت کے احساسات دل سے شروع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ دل کی مان کے چلتے ہیں، بعض دماغ سے سوچتے ہیں، لیکن جہاں دل کے معاملات ہوں وہاں دل ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، نہیں تو دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل جو ہے جب کیا جاتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ دل کے معاملات کے لیے، جہاں محبت کے معاملات ہوں، دل کے معاملات ہوں، وہاں یہ عمل جو ہے یہ حاوی رہتا ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے کہ میں دوسرے انسان کے قبضے میں نہ آ سکوں، میں اس سے دور رہوں، میں اس سے رابطے میں نہ آؤں، لیکن یہ ایسا عمل ہے، یہ دوسرے انسان کو آپ کے پاس آنے پر، آپ کی بات ماننے پر، آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کے دل پر جو ہے وہ اثر دکھایا جاتا ہے، اور یہ عمل جو ہے سیدھا اثر کرتا ہی دل پہ ہے۔ چاہے وہ انسان پوری دنیا میں کہیں بھی بس رہا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے پاس رہتا ہو، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، یہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اور محبت ایسی اس عمل کے بعد بڑھتی ہے، ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور یہ محبت جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے یہ قائم و دائم رہتی ہے۔ سورہ اخلاص کو جب بستر پر لیٹ جائیں، اس وقت سب سے پہلے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں، جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے قد شغفہا حبا ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کا نام لینا ہے دل میں جس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ نے قل ھو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھنے کے بعد یا ودودو پڑھنا ہے۔
پھر اس انسان کا نام لینا ہے، پھر دوبارہ قل ھو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پوری صورت پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ آپ نے قد شغفہ ابا پڑھنا ہے، یعنی ایک دفعہ سورہ اخلاص کے بعد قد شغفہ ابا پڑھا جائے گا، اور دوسری دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یا ودودو پڑھنا ہے۔ اس طرح عمل کو پڑھتے جانا ہے، اور ہر دفعہ اس انسان کا نام ضرور لینا ہے۔ جب آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے۔ ادھر آپ یہ پڑھتے جائیں گے، ادھر دوسرا انسان جو ہے وہ بے چین ہوتا جائے گا۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پر رحم فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔